ریڈیو پاکستان سونے کو کندن بنانے والے کاریگر کے موضوع پر دستاویزی پروگرام سماعت فرمائیے۔ زرگر، راوی شہناز خان، تحریر شازیہ ہما بخاری، پروڈیوسر محسنہ بخاری، پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی۔ زرگر، زرگر سے کون واقف نہیں ہوگا؟ زرگر یعنی سنار،
جو دنیا کی سب سے خوبصورت دھات کا کاریگر ہے، جس کے ہاتھوں کا ہنر دنیا بھر کے خوبصورت چہروں پر خوشی کے انوکھے رنگ بکھیرتا ہے، جو حسن کو چار چاند لگا دیتا ہے، جو اس نادر فن کا ماہر ہے جس میں ہر خاتون کا دل دھڑکتا ہے۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی عورت ہوگی جسے سونار سے شناسائی نہ ہو۔ معمولی لباس زیب تن کیے کسی چھوٹے سے کمرے میں زمین پر بیٹھ کر زیورات بنانے والا سونار حسین و جمیل شخصیات کو نکھار دینے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کر دیتا ہے، جو خود پس پردہ ہے لیکن اس کے ہنر کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انسانی ارتقاء کے ہر دور میں سونار کی اہمیت مسلم رہی ہے۔ بادشاہوں سے لے کر سفید پوش طبقے تک ہر شخص اپنی محبت کے اظہار کے لیے سونے کے زیورات کا انتخاب کرتا ہے، اور عورت کسی بادشاہ کی ملکہ ہو یا معمولی خاتون خانہ زیورات سے محبت کرتی ہے۔ زیورات پہن کر فخر و انصبات محسوس کرتی ہے۔ اس کی خواہشات میں سونے کے زیورات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ کسی بھی خاتون کے لیے نہ صرف قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں بلکہ اس کے حسن کے نکھار کے ضامن بھی، جن سے عورت کا دل نہیں بھرتا اور نہ ہی ان سے دستبردار ہونا وہ چاہتی ہے۔ ویسے تو دنیا بھر میں سونے کے زیورات ذوق و شوق سے پہنے جاتے ہیں اور اسے ایک اثاثہ بنا کر محفوظ کیا جاتا ہے، لیکن برصغیر پاک و ہند میں خاص طور پر سونے کے زیورات کے ساتھ ساتھ زرگر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہی وہ کاریگر ہے جو اس دھات کو نہایت مہارت و نفاست کے ساتھ ڈھالتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے اور حسن مبہوت ہو کر رہ جائے۔ مغلیہ بادشاہ سوناروں سے نہ صرف اپنی رانیوں کے لیے خوبصورت زیورات بنواتے بلکہ خود بادشاہ بھی مالائیں اور انگوٹھیاں پہنتے اور اپنے درباریوں کو تحفے اور بخشش بھی عطا کرتے۔ درباروں میں سوناروں کو بہت خاص مقام حاصل ہوتا اور ان کا کام یہ ہوتا کہ وہ نئے ڈیزائن کے زیورات بنائیں اور بادشاہوں کے دل جیتیں، اور پھر انہیں انعام و اکرام سے بھی نوازا جاتا۔ آج بھی سونار کی اہمیت معاشرے میں بالکل ویسی ہی ہے، لیکن انعام و اکرام نہیں ہے۔ سفید پوش آدمی بھی اپنے بچوں کی شادی میں کوئی نہ کوئی سونے کی چیز بنوا کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ وہ کاریگر جو صدیوں سے دنیا میں اس خوبصورت دھات کی مدد سے دلکش زیورات تراش رہا ہے، اس کے مسائل کے بارے میں کسی نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اس کو اپنی محنت کا جائز معاوضہ ملتا بھی ہے کہ نہیں، اس کے معاشی حالات کیسے ہیں، وہ کن مسائل کا شکار ہے، کیا خوبصورتی بانٹنے والے اس فنکار کی زندگی میں کوئی حقیقی خوبصورتی موجود ہے، کیا اس کی زندگی میں خوشیاں ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ سونار کا کام بہت محنت طلب اور پیچیدہ ہے۔ دھات کو زیورات کی شکل میں ڈھالنے کے کئی مراحل ہیں جن سے گزر کر وہ ایک شاہکار تیار کرتا ہے۔ سونا تپ کر کندن بنتا ہے اور پھر کندر کو تراشنا کتنا مشکل ہے۔ سونار یعنی کاریگر، حقیقت ہے کہ اسے اپنی محنت کا اتنا معاوضہ نہیں ملتا جتنے کا وہ حقدار ہے۔ اصل منافع تو بزنس مین لے جاتا ہے، کاریگر کو تو بہت نپا تلا معاوضہ ملتا ہے جو اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہوتا ہے۔ اس کے گھر کے مسائل پریشان کن ہی رہتی ہیں، اس کی آرزوئیں تشنہ رہتی ہیں، اس کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہو پاتی اور وہ اس انتظار میں بوڑھا ہو جاتا ہے
وہ دوسروں کے چہروں کو مسرت و شادمانی کے رنگ دیتا ہے، لیکن خود اندر ہی اندر گھٹ کے رہ جاتا ہے، جبکہ بزنس مین کو اسے ہر آسائش مہیا ہے، مگر اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا کاروبار اسی کاریگر کے مرہون منت ہے، اور اس کا بہتر معیار زندگی قائم رکھنے میں اس کے ساتھ ساتھ اس کاریگر کی محنت بھی شامل ہے۔ پاکستان میں بھی زرگر ایک خاص اہمیت کے حامل کاریگر ہیں۔ پنجاب ہو یا سندھ، خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان، کشمیر ہو یا بلتستان، ہر صوبے کی اپنی روایات ہیں اور اپنی رسومات ہیں، اور ان روایات اور رسومات میں وجود زن کے بغیر کوئی رنگا رنگی نہیں، اور وجود زن کے سجنے سنورنے بننے کا مرحلہ آئے تو زیورات کا نہ ہونا اچنبھے کا باعث ہوتا ہے، اور جب زیورات کا ذکر ہو تو زرگر کا ہونا لازم ہے۔ کسی جگہ ٹھوس اور بڑے بڑے اور پھیلے ہوئے ڈیزائن کے زیورات پہنے جاتے ہیں، اور کہیں باریک اور نفیس ڈیزائن پسند کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو سونا ہمیشہ سے ایک مہنگی دھات رہی ہے، مگر آج کل سونے کا بھاؤ بہت بڑھ گیا ہے، اس لیے زرگر کے پاس کام کا بوجھ نسبتاً کم ہے، کیونکہ سفید پوش طبقہ تو اب سونے کے زیورات خریدنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لہذا کام کم ہونا ایک لازمی امر ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ فن ختم ہو گیا، فن تو موجود ہے۔ صرافہ بازار میں نت نئے ڈیزائن کے زیورات کی بہار ہے، لیکن اب خریدار کی کوشش یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے زیورات بنوائے اور کم وزن میں بنوائے۔ ایسے کاریگر کی مزدوری اور کم ہو جائے گی اور اس کے مسائل میں اضافہ ہو جائے گا۔ خوبصورت گہنے، پیارے زیورات، خواتین کو حسن و خوشی سے دوچار کرنے والے یہ زرگر، ان کے مسائل حل نہ ہوئے تو یہ فن نمو پذیر ہونے کے بجائے زوال کا شکار ہو جائے گا۔ خواتین کے چہروں سے خوشی کا تاثر ختم ہو جائے گا۔ آئیے زرگر کے مسائل اور پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے حل تلاش کریں، ان کے لیے محبتیں بانٹیں۔ پہلے ہم سنیں گے وقار زرگر کیا کہہ رہے ہیں۔ مہنگائی کا آج کا دور چل رہا ہے، اس میں ہمارا جو زیور ہے وہ عام بندے کے پہنچ سے دور ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کاروبار میں بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے ہمارا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مہنگا ہونے کی وجہ سے سونے کی خرید تھی وہ اس کی بہت زیادہ کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم دکانداروں کو بھی بہت زیادہ اس مشکلات کا شکار ہے، اور جو کاریگری طبقہ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ کم ہو گیا ہماری اس فیلڈ میں۔ جی، جس طرح ہمارے پہلے زمانے میں جس طرح ہمارے جو اپنے ڈیزائنس تھے وہ کسٹمر بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ اس میں مضبوطی بھی زیادہ تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک زرگر اپنے ہاتھ سے خود ڈیزائنس بناتا تھا اور آگے مارکیٹ کرتا تھا۔ اب لیٹسٹ دور کی وجہ سے جس طرح ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح ڈیزائنس بھی بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ اور باہر کے ممالک میں بہت زیادہ انکریز ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے کسٹمرس کی سہولت کی وجہ سے انٹرنیٹ پہ وہ مہیا کر دی گیا ہے، اور کسٹمرس جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے ڈیزائنس دبئی اور سعودیہ کے نکال کے زرگر ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس پہ ہم لوگ جو چیز بناتے ہیں وہ انہیں کو سیم بنا کے دی جاتی ہے، اور جو کسٹمر پسند کرتے ہیں۔ باقی دیکھا جائے گا کہ ہمارے ڈیزائنس میں اور باہر کے ڈیزائن میں، تو باہر کے ڈیزائنس کو ہماری نسبت ہمارے پاکستان کے ڈیزائن سے بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ دیکھیں جس طرح پہلے زمانے میں زرگر کا جو اپنا فن تھا اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک چیز سے لے کے، یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اے سے لے کے زی تک زرگر ایک ہی وہ اپنے ہاتھ سے ڈیزائن تیار کرتا تھا اور مارکیٹ کر کے اس کو سیل آؤٹ کرتا تھا۔ آج کے ٹائم میں جب سے مشینز آئی ہیں تو اس کے بعد یہ جو ڈیزائنز ہیں وہ تقریباً 5 to 7 یعنی کہ ممبرس کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے۔ اب ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، اس طرح ڈسٹریبیوشنس کے بعد جا کے یہ تقریباً 5 to 7 ویکس کے بعد تیار ہوتا ہے مشینز کے ذریعے، اور اس کے بعد مارکیٹ کیا جاتا ہے۔ پہلے کا جو کام تھا وہ مضبوطی کے لحاظ سے بھی اچھا تھا اور پائیداری کے لحاظ سے بھی اچھا تھا، لیکن آج کے ٹائم جو جس طرح ڈیزائننگ انکریز ہو گئی ہے تو جس کی وجہ سے مشینز میں کام تیار ہونے لگا ہے، تو وہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، دونوں کمپیریزن کیا جائے تو دونوں میں کافی زیادہ فرق دیکھا گیا ہے۔ جی، وقار زرگر اپنی زندگی کے حالات بتا رہے تھے۔ مدثر زرگر کیا کہتے ہیں، آئیے انہیں بھی سن۔ دیکھیں جی، السلام علیکم۔
یہ پہلے کے دور میں اور اب کے دور میں یہ فرق ہے. پہلے جو ان سے نا کام کیا کرتے تھے, ایک کام آ جاتا تھا تقریباً ایک ہفتہ جو ان سے نا اس کام پہ لگ جایا کرتا تھا. اور پہلے کے دور میں جو ان سے نا ٹانکے کا بھی کام ہوا کرتا تھا. اب یہ مشین, نیا دور آ گیا, مشینی دور ہے, تو وہی جو ایک ہفتے کے لمٹ میں تقریباً جو کام کیا کرتے تھے وہ تقریباً ہم ایک دن میں آج مشین کے دور میں وہ کام کر لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ کام کم نہیں ہوا, کچھ سونے کا ریٹ بھی بڑھا ہے, لیکن یہ ہے کہ مشینیں آنے کی وجہ سے کام جو ہے نا جدید ہو گیا کہ ٹائم کی کم ٹائم میں جو ہے نا زیادہ کام ہو جاتا ہے اس مشین کی صورت میں. زرگر کے کام میں ایسا ہے کہ جو لوگ پہلے بنوایا کرتے تھے, پہلے یہ ہے کہ ٹائم بھی ہوتا تھا کہ مثلا اپنی رقم جو سی نا مخصوص تھوڑے پیمانے سے وہ دیتے رہتے تھے. اب یہ ہے کہ جس طرح یہ سونے کا ریٹ زیادہ ہو گیا, اب زیادہ تر کام چلا گیا نقد کے اس میں. اور کئی جو ادھار نہیں دے سکتے وہ تو مثلا کاریگر بالکل ہی ادھر سے فارغ ہو گئے ہیں, یا آرٹیفیشل جولری میں چلے گئے ہیں, یا ڈیزائننگ کر رہے ہیں, گولڈ کے کام سے جو سے نکل گئے ہیں, وہ ڈیزائننگ کی فیلڈ میں چلے گئے ہیں. تو جن کے پاس سرمایہ ہے وہ ڈیزائننگ کی کوشش کر رہے ہیں کہ گولڈ میں اپنی کریں. تو یہ ہے کہ کام میں کوئی فرق نہیں پڑا, صرف یہ ہے کہ جس نے بنوانا تھا نا پہلے کے وقت میں, جس نے 5 تولے بنوانا تھا, ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو ہے نا لمٹ 3 تولے پہ آ گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے, جس طرح مہنگا ہوتا گیا تو ہم تقریباً شاگردی ٹائم پہ یہ سوچتے تھے کہ 5,000 روپے اس وقت تولا تھا. اس وقت پہ یہ سوچتے تھے کہ یار ہو سکتا ہے کہ 10,000 روپے تولا ہو تو کام سونے کا بالکل ہی ختم ہو جائے. لیکن اس وقت جس ٹائم 10,000 روپے تولا بھی ہو گیا نا, تو ہم نے یہ کنڈیشن دیکھی کہ کام کی ڈیمانڈ جو سی نا اور بڑھ گئی. تو یہی آہستہ 50,000 ہوا, 1,00,000 ہوا, تو کام جو ہے نا بڑھتا ہی رہا, کم نہیں ہوا. تو یہ ہے کہ مشین جدت بھی آ گئی کام میں. اب یہ ہے کہ ٹائم جو ہے نا شارٹ ہو گیا ہے, وہ شارٹ ٹائم میں جو ہے نا وہ کام ہو جاتا ہے. ڈیزائننگ کچھ ایسی آ گئی ہے, اب جو ہے مشین میں تقریباً پرزہ ڈالیں جو ہم تقریباً 1 ہفتہ لگا دیا کرتے تھے, اب 1 دن میں مکمل پرزہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. ہمارا زیور یہ ہے کہ پیچھے نہیں رہا, تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کے زیور اس وجہ سے بھی کچھ پسند کیا جاتا ہے کہ کچھ معیار جو ہے ان کا مخصوص ہے, کہ جو اگر ان کے اسٹیمپ لگی ہوتی ہے نا اس حساب سے وہ معیار ان کا پورا ہوتا ہے. ہمارے کچھ ایسا ہے کہ پاکستان میں جو اخراجات وغیرہ اس طرح ہوتے ہیں کہ مثلا 2-4 پہلے ایک کاریگر کیا کرتا تھا, اور باہر کے ملکوں میں تقریباً جو ان سے لوگ ہیں نا یہیں سے گئے ہوئے ہیں کاریگر, ادھر سے ہو گئے, انڈین کاریگر ہو گئے, وہ لوگ ان کارخانوں میں کرتے ہیں تنخواہوں پہ کام. اور جو پاکستانی ہیں یہاں جو ہے نا اجرت پہ کام کرتے ہیں. یعنی کہ اجرت کا یہ مقصد کہ مثلا ہم کام کر رہے ہیں نا, اس میں سے آٹے کے میں جتنا مطابق نمک کے مطابق جو ہے نا ہماری اس میں ویسٹیج ہوتی ہے, کہ تقریباً ہم اس میں گولڈ کرتے ہیں نا, جیسے 10 گرام ہے, 10 گرام میں سے تقریباً جو ہے ہم نے کسٹمر کو پرزہ بنا کے واپس دینا ہے نا, تو 9.5 گرام اس کو واپسی دیں گے. وہ 9.5 کی جو سی 500 ملی کا ڈفرینٹ آ جاتا ہے. 500 ملی میں تقریباً 2-3 کاریگر جو ہے نا ان کی مزدوری آ جاتی ہے. دیکھیں جو پہلے کام ہوا کرتا تھا, مثلا ہاتھ کا کام ہوا کرتا تھا, اس پہ ٹائم لگا کرتا تھا. اب مشینی دور ہے, کچھ کام میں تو فرق پڑا ہے. جو زرگر کافی حد تک جو ہے نا آرٹیفیشل جولری میں چلے گئے ہیں, جو مثلا اس وجہ سے کہ سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے ان کے پاس نا وہ اس میں چلے گئے ہیں. تو یہ ہے کہ اس میں جو گولڈ کا کام ہے, اب یہ مشینی کام میں تھوڑی سی جو ہے نا جدت آ گئی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ جدید کام جو ہے نا یہ مشینیں ساری کر رہی ہیں. کم ٹائم میں جو ہے نا یہ کام مکمل ہو جاتا ہے. آن لائن اس طرح جولری میں دیکھا جائے تو گولڈ کی جولری جو ہے نا آن لائن نہیں کوئی بھی کرتا. زیادہ تر جو ہے میٹل کا ہو گیا یا چاندی کے ہو گئے یا اور مثلا مختلف دھات گولڈ کے علاوہ وہ جو ہے نا آن لائن ہو جاتے ہیں. زیادہ تر یہ پاکستان میں جو ہے نا زیادہ تر یہ ہینڈ بائی ہینڈ ہی پرچیز کیا جاتا ہے. اکرم کامل. ہمارے اب یہ جدید کام کی وجہ سے جو نا آری کا کام رہ گیا, دراصی کام رہ گیا, ٹپے کا کام رہ گیا, اور یہ جتنا کمپیوٹرائز کام آ رہا ہے سنگاپوری جو آ رہا ہے یہ سامان, اس کی وجہ سے بڑا ہمارے کام میں بڑا فرق پڑا ہے. انٹرنیٹ سے لوگ لاتے ہیں ڈیزائن اور یہ کہتے ہیں یہ ہمیں بنا دیں, بنا تو ہم دیتے ہیں, وہ اس میں پائیداری نہیں ہوتی, اس میں طاقت نہیں ہوتی, اور وہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے. اور انٹرنیٹ پہ جو ڈیزائن آ رہے ہیں اور ہاتھ کے ڈیزائن میں اور اس میں آسمان کا فرق ہے. فرق یہ پڑا ہے کہ ہمیں کہ مہنگائی کی وجہ سے پہلے سونا ہمیں سستا ملتا تھا اور مزدوری بھی اچھی ملتی تھی. اب سونے کی وجہ سے سونا مہنگا ہو گیا اور مزدوری بھی کم ہو گئی ہے. اب چیز میں جدت نہیں رہی ہے, جدت ختم ہوتی جا رہی ہے اور مشینی کام ہوتا جا رہا ہے, اور یہ ہلکا کام ہو رہا ہے اور یہ پائیدار نہیں ہے. کچھ دن بعد گاہک آ کے کہہ دیتا ہے یہ چیز ٹوٹ جائے گی ہے, اور وہ چیز کہتا ہے کہ ہلکے وزن میں چاہیے ہمیں, ہلکے وزن میں ہم پھر اس کو دے دیتے.
पहले जदीदी दौर के सेट बनते थे, आरी के सेट बनते थे, ठप्पे के सेट बनते थे, मद्रासी सेट बनते थे। अब जो मशीनी सेट बनने लगे इनमें पायदारी नहीं रही है और ये हल्के सेट बनने लगे। पहले जो सेट बनते थे उनमें हफ्ता टाइम लगता था और हम दुकानदारों से टाइम लेते थे, मजदूरी भी अच्छी मिलती थी, चीज़त भी अच्छी मिलती थी। आजकल जो दुकानदार है चीज़त भी सही नहीं देता, मजदूरी भी नहीं देता और ज़्यादातर इन्वेस्टर के हाथ में ज़्यादा चला गया है काम। अच्छा देखिए जी, इस तरह के अब सिंगापुर डिज़ाइन आ गए हैं, इटालियन माल आ गया है। इसकी वजह से जो आरी वाला काम था वो बहुत कम हो गया। उसकी वजह से जो ना क्या नाम है, कारीगर भी बहुत तबका जो ना नीचे चला गया है। उसकी वजह से सारा इंटरनेट पे जो काम रह गया वो नेट से निकाल के उसको बना के देते हैं सेट, और वो हल्का हो जाता है सेट। उसकी वजह से पायदारी नहीं रहती उसके अंदर। और ये जो जितना भी नेट पे जो काम हो रहा है सिंगापुरी, इसकी वजह से डॉलर की वजह से अब माल भी आना कम हो गया है। अब ये हाथ का काम दोबारा इंशाल्लाह हमारा दोबारा शुरू होगा इंशाल्लाह। और सामीन, ये हैं कारीगर, फन जौहर के मालिक। इनकी उंगलियां, इनके हाथ तराशती हैं खूबसूरत। इनकी उंगलियां, इनके हाथ तराशती हैं खूबसूरत गहने और जेवरात, जिनकी चमक दमक बताती है कि ये है शाहकार किसी कारीगर के हाथों का। दस्तावेजी प्रोग्राम आपने सुना। मौजू था ज़रगर। रावी शहनाज खान, तहरीर शाजिया हुमा बुखारी, पेशकश रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी।